دوستوں آداب ہر سے میں ہوں طلعت کیلر اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کر حاضر ہوں جو کہ اس وقت برطانیہ کی صورتحال کے بارے میں ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستوں میرا جو یہ آج کا کالم ہے یہ برطانیہ میں حالیہ جو ہونے والے تعصب پر مبنی جو واقعات ہوئے ہیں اور انتہا پسندی ہم نے بڑھتی ہوئی دیکھی ہے اور نسلی ایک جو امتیاز کا شروع سے وتیرہ رہا ہے برطانیہ میں کچھ اس کے بارے میں ہے۔ اس ہفتے برطانیہ کے ایک علاقے ساؤتھ پورٹ میں ایک انتہائی دل کو تڑپانے والا واقعہ پیش آیا جو بچوں کی سمر ڈانس پارٹی میں معصوم بچوں پر چاقو سے حملہ کیا گیا، جس میں 3 معصوم بچیاں جن کی عمریں 6 سے 9 برس کے درمیان تھی قتل کر دیا گیا، جبکہ 2 اساتذہ سمیت 6 بچوں کو شدید زخمی کر دیا گیا جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ان بچوں پر حملہ کرنے والا صرف 17 سال کا ایک افریقی نژاد طالب علم ہے جس کے والدین کا تعلق روانڈا سے ہے، جس کو پولیس نے اس ملزم کو ابھی گرفتار کر لیا ہے۔ شروع میں سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ہی شدید پروپیگنڈا کیا گیا کہ قاتل کوئی سیریا سے تعلق رکھنے والا مسلمان شخص ہے، جس کے بعد کچھ علاقے میں مساجد کو گھیرے میں لے کر پتھراؤ اور احتجاج کیا گیا۔ بعد میں کورٹ کی طرف سے شراب کے بعد یہ احتجاج نہ صرف مسلم بلکہ تمام تارکین وطن کے خلاف شروع ہو گیا اور برطانیہ کی انتہائی جو دائیں بازو کی سوچ رکھنے والے انتہا پسندوں کی طرف سے برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہنگامے اور احتجاج ابل پڑے ہیں۔ اس واقعے کا اثر میرے اندر ایک خوف اور بے چینی پیدا کر گیا جب میں نے اس واقعے پر لوگوں کے تاثرات پڑھے، جس میں لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کچھ اس طرح کیا تھا کہ 3 بچے ہلاک ہونے پر اتنا واویلا، اب پتہ چلا کہ فلسطین میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ والا اور اسی طرح کے بہت سے نفرت اور تعصب پر مبنی میں نے لوگوں کے تاثرات نے مجھے شدید ذہنی جھٹکا دیا کہ بچے تو بچے ہیں، بھلے دنیا کے کسی بھی حصے میں ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہو تو کیا ہم کو زیب دیتا ہے کہ ہم بچوں کو مذہب کی بنیاد پر ان کو اپنے آپ سے الگ کریں؟ بچے دنیا کی ہر مذہب، نسل، قوم، ذات، رنگ اور زبان سے آزاد اور ایک خوبصورت اور معصوم مخلوق ہے۔ نہ جانے لوگ کیوں کسی بھی واقعے کے دکھ کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس میں مذہب کا تڑکا لگا کر اس کو تعصبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذکورہ واقعے میں ہلاک ہونے والے معصوم بچے جو گرمی کی چھٹیوں کی جو سمر ڈانس پارٹی ہوتی ہے اس کو انجوائے کر رہے تھے، ان کو تو اندازہ تک نہیں ہوگا کہ کوئی اتنا شفاف ہو سکتا ہے کہ وہ ان معصوم کلیوں کے ٹکڑے کر دے۔ اس وقت برطانیہ میں چاقو زنی کے جرائم ایک سنگین مسئلہ ہے جو معاشرتی اور اقتصادی دونوں پہلوؤں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح کے جرائم کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلتا ہے اور یہ معاشرتی تحفظ اور امن و امان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ چاقو کے جرائم کے متاثرین نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی شدید نقصان اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ جرائم صحت کی خدمات پر بھی اضافی بوجھ ڈالتے ہیں کیونکہ متاثرین کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ برطانیہ کی کثیر الثقافتی پالیسی کے بارے میں غلط فہمیاں بھی انتہا پسندی میں اضافے کا سبب ہے۔ اکثر اقلیتی گروہ خصوصاً مسلمان سمجھتے ہیں کہ برطانوی معاشرہ ان کے مذہبی اداروں اور ثقافتی روایات کا احترام نہیں کرتا
اور ان کے برخلاف برطانوی قوانین کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اقلیتیں اپنی ثقافت اور روایات کے تحفظ میں اور بھی فعال ہو جاتی ہیں، جو کہ ان کو برطانوی معاشرے سے مزید دوری کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ نتیجتاً یہ انتہا پسند رجحانات کئی مقامات پر اشکار ہوتے ہیں۔ مذکورہ واقعے میں پہلے بھی دہشت گردی کے اکثر واقعات میں جس میں برطانوی شہری مارے گئے، مسلمانوں اور اسلام کو ہمیشہ کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ دہشت گردی کی عمومی جو وجوہات ہیں اس میں غربت، استعماری طاقت کی چیرادستیاں اور مذہبی انتہا پسندوں میں تلاش کی جاتی ہیں۔ 9/11 سے پہلے کبھی بھی بین الاقوامی سطح پر انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کسی ایک مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ اسرائیل کی کئی اشروں پر محیط مسلمانوں کے خلاف دراندازی پر یہودیوں کو کبھی بھی انتہا پسند قرار نہیں دیا گیا۔ گجرات میں مسلمانوں کو اور گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کی نسل کشی پر کبھی ہندوستان یا ہندوؤں کو انتہا پسند قرار نہیں دیا گیا۔ دراصل لوگوں کی اکثریت اپنی قوم، اپنے نسل، اپنے مذہب اور نظریوں کو دوسرے سے برتر سمجھتی ہے، لیکن معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب خود کو برتر سمجھنے والے دوسروں کو کمتر خیال کرتے ہوئے ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار کرنے لگے، اور یہ رویے نفرتوں، لڑائی جھگڑوں اور خون خرابے کا سبب بننے لگے۔ کوئی بھی کام اگر اعتدال سے تجاوز کر جائے تو توازن کھو دیتا ہے اور مضر اثرات جو ہیں وہ مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کھانا ہو یا سونا، امارت ہو یا غربت، سب کچھ توازن سے ہی برقرار ہے۔ اگر عقیدہ اور تصورات جنون بن جائے تو انتہا پسند رجحانات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نسل پرستی، مذہبی منافرت اور قومیت کے تعصبات جب پرتشدد اظہار پر آ جائے تو جرم منافرت جنم لیتا ہے۔ اس میں جنسی رجحانات، سماجی اظہار اور رویے اور نفرت بھری تقاریر بھی پرتشدد سمت میں کو لے جاتی ہیں۔ اس وقت برطانوی معاشرے میں منافرت کا یہ زہر بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ غزہ کی جنگ کے بعد برطانیہ کی مسلم برادری کا منفی اور انتہا پسند رویہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، تو دوسری طرف دائیں بازو کے انتہا پسند تارکین وطن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چاقو زنی کے 90% سے بھی زائد واقعات میں مسلمانوں کا ملوث ہونا شدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ آزادی رائے کا فائدہ اٹھا کر برطانوی نظام کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیز بیانات تعصبات کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہونے والے جو واقعہ تھا اس کے بعد اسلاموفوبک بیانات اور اس کے بعد جو ہے شر پسندی مزید بڑھی ہے۔ تارکین وطن کے خلاف دائیں بازو کی انتہا پسند لیبر پارٹی کے اقتدار پر اور اس کے منشور پر اثر انداز اور اس کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت انتہا پسندی کی لہر پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ برطانوی حکومت طویل المیعاد حکمت عملی تشکیل دے، جس کے تحت مسلمان اور دیگر تارکین وطن کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل حل کیے جائیں۔ ان کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ ان کی غیر معتاد پالیسیاں ان کے خلاف نفرت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ مغرب یا برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہاں برطانیہ یا کسی بھی مغربی ملک میں شریعت کے نفاذ کا خیال ہی کم علمی اور ناسمجھی ہے۔ یہ مطالبہ اگر مسلم ممالک میں قابل قبول نہیں تو مغرب میں تو بالکل بھی مناسب نہیں کہ آپ ان کے نظام میں ٹانگ اڑائیں۔ مسلمانوں اور دیگر تارکین وطن کو ان ممالک میں ہر طرح کے مواقع بشمول اعلیٰ تعلیم، صحت اور دیگر فوائد حاصل ہیں۔
انہیں ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر معاشرے میں پروقار مقام پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی۔ اور اس وقت برطانیہ کے جو دوسرے شہروں میں جس قسم کے حالات پیدا کیے گئے ہیں جانتے بوجھتے، جو کہ دائیں بازو کی جو انتہا پسند تنظیمیں کر رہی ہیں، اس سے تو ہم سب کو بہت شدید تشویش ہے، اور اس تشویش کا ہم خاتمہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم صبر و تحمل سے، اور ساری جتنے بھی تارکین وطن ہیں ان کو یونائٹڈ ہونے کی اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے، اور ہر طرح کی افواہوں سے گریز کرنا، نفرت بھری تقاریر اور تعصبانہ بیانات دینے سے ہمیں ہر صورت گریز کرنا چاہیے۔ تبھی ہم ان ان دوریوں کو ختم کر سکتے ہیں اور ان معاملات سے صحیح طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔